سر یہ لائن کہاں ڈرا ہوگی کہ یہ برا امیج ہے اور اس برے امیج سے اتنا نقصان؟ بیکاز دیکھیں نا، آپ کل کو میں ایک صحافی ہوں، میں کوئی چیز ٹویٹ کرتی ہوں، آپ کہتے ہیں یہ غلط ہے، آپ مجھے 10 لاکھ روپے کا فائن کر دیں گے. ایسے نہیں ہوگا. نہیں ایسے نہیں ہوگا کیونکہ سر آپ متی اللہ جان صاحب کو آپ نے اریسٹ کیا پچھلے دنوں. آپ اٹھائی جائیں گی، پھر آپ کو لبا جائے گا، پھر آپ ڈھونڈی جائیں گی، پھر آپ کے اوپر ایک جعلی پرچہ منشیات فروشی کا ہوگا، پھر آپ 10 لاکھ روپے بھی دیں گے، پھر آپ منتیں بھی کریں گے. اگر کسی پہ جعلی پرچہ منشیات فروشی کا ہوگا تو اسے کنڈیم کرنا چاہیے. یہ کوئی تو میں کر رہا ہوں کنڈیم، آپ کے سامنے کر رہا ہوں نا. اگر کسی پہ اپنی حکومت کو، اگر کسی سر بٹ یہ ویسے معاف کریے گا سر آپ کی بات کاٹی ہوں، بٹ یہ متی اللہ جان صاحب پر جو پرچہ ہوا ہے سر منشیات کا، اب سر وہ کون اس کو صحیح کہہ سکتا ہے؟ میں تو نہیں کہہ رہا اس کو صحیح، وہ نہیں صحیح ہوا. مجھے پتا ہے متی اللہ جان صاحب کے ساتھ میں بھی ٹاک شوز کرتا رہا ہوں، مجھے پتا ہے وہ آئس وغیرہ جو ہے وہ نہیں کرتے، اور یہ غلط. اور اس کا دیکھیں جس نے بھی پرچہ وہ کاٹا ہے، جس نے پرچہ وہ کاٹا، جب آپ ایسے قوانین بنائیں گے تو سر وہ ابیوز تو ہوں گے نا پھر قوانین. لیکن یہ مجھے بتائیں، فیصلہ آباد کے رانے سچی بات کر رہے ہیں، سیالکوٹ کے خواجہ غلط بات کر رہے ہیں. یہ انہی کی پارٹی کے ہے نا، کہ وہاں پہ وہ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ اپنا ہماری بہن ہے وہ جو زبردستی پڑھی لکھی ہونے کی کوشش کرتی ہیں، ان کی انفارمیشن پروونشل والی عظمہ بخاری، وہ جو ہے وہ کہتی ہیں جی بالکل ٹھیک ہے، ڈالر کمانے کے لیے انہوں نے یہ کیا، ان پہ آئس بھی ڈال دو، ان پہ وہ بھی ڈال دو. رانا ثناء اللہ صاحب کا کہتے ہیں کہ وہ غلط پرچہ ہے. نہیں دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے، جب آپ جرائم جو بھی جس نے بھی کوئی اگر کوئی جرم کیا ہے اور آپ اس پہ پرچہ اس سے 10 گنا بڑا کاٹ دیں تو اس سے حکومت کو ہمیشہ نقصان ہی ہوگا، اور یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں وہ نہیں ہونا چاہیے. میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ جس نے بھی اگر یہ کسی نے کیا ہے تو غلط کیا. وکیل صاحب بھی یہی کہہ گئے کہ اگر غلط پرچہ ہے تو پولیس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، بٹ سر آج تک کبھی نہیں ہوئی. اب یا تو نہیں سر تسی حکومت بیٹھے ہو، یہ تو میرے کہنے والی بات ہے نا کہ ہونی چاہیے. آپ نے ایک صحافی کے اوپر اتنا الزام لگا دیا، آپ سوچیں کہ اس کے بچے کیا سوچتے ہوں گے. میں ایگری کرتا ہوں، اگر غلط الزام لگائے تو بالکل غلط ہوا. اگر کا لفظ نکالے نا غلط ہوا. تو سر پھر then somebody needs to be held accountable. دیکھیں وہ جو بیل ہوئی ہے، وہ جس عدالت میں وہ گیا ہے، اس عدالت کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ اس کو اکاؤنٹیبل کرے. غلط پرچہ اور اس نے کیا بھی ہے میرے خیال سے، نہیں ہمارے پہ بھی ہے، گورنمنٹ کو بھی اس پہ کرنا چاہیے. لیکن اس جج نے بھی اس پرچے کو باہر پھینکا ہے، اس کی بیل کے اوپر کہا ہے کہ یہ تو کسی قسم کی ایویڈنس نہیں تھی. وہ جج صاحب نے پہلے 2 دن کا ریمانڈ دے دیا تھا، وہ تو پھر ہائی کورٹ نے ان کو کہا کہ یار سر اس سے پہلے اسد تور کو اریسٹ کر لیا، وہ ہفتہ جیل میں رہے، آج تک ہم نے نہیں سنا کہ کسی کی اکاؤنٹیبلٹی ہو. ایمان حاضر کو آپ جیل بھیج دیا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایمان کی ہی بات کریں تو ایمان نے جو وہاں سے جو ہرڈل اٹھائے تھے اس پہ اس کا پرچہ کٹا ہے. اس سے ایک دفعہ پہلے بھی وہ اریسٹ ہوئی ہیں. دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ جس کا جو جرم ہے، اگر کسی نے قانون توڑا ہے اس کا اس کے مطابق پرچہ کٹے گا اور اس کے مطابق پروسیکیوشن ہوگی. تو پھر کسی کو کوئی چھوٹی سزا بھی اگر آپ دے دیں تو اٹ از مچ مور، اس کا وزن زیادہ ہوگا. آپ تو پوری ڈالنے پہ 88 کے پرچے ہو رہے ہیں کہ جی مجھے انہوں نے دیکھا میں ڈر گیا، سراسمیگی پھیل گئی، اور 788 کا پرچہ. سر ایمان حاضر پہ جو پچھلی دفعہ اریسٹ ہوئی تھی وہ اس وقت اس نے کیا کیا تھا؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا، وہ مجھے انسیڈنٹ نہیں پتا کہ وہ کیا تھا، لیکن میں آل اکراس میں کہہ رہا ہوں دس از یعنی کہ کسی کے اوپر بھی اس کے جرم سے زیادہ پرچہ نہیں کٹنا چاہیے اور اس کا نقصان ہوتا ہے. سویٹ آدمی میں نہیں دیکھا رانا صاحب چنگے بندے نے، ایک تو تھوڑے نال بیٹھ جاندے نے آ کے تسی اس کو سڑیاں مار دیو، اور اوپر سے سچ بولتے ہیں، اور گورنمنٹ میں بھی ہیں. نہیں تو سر یہ کب تک قانون سازی کرنے والے ہیں آپ؟ یہ والی یہ تو ابھی پارلیمنٹ میں آئے گا، پھر اس کے اوپر ان پٹ بھی لی جائے گی، پھر یہ آگے معاملات چلے. یعنی ترمیم آئینی ترمیم کی طرح نہیں پاس ہوگا، یہ ریگولر پاس ہوگا، اس پہ بحث بھی ہوگا. سر ویسے یہ جو ڈی چوک والا سارا واقعہ ہوا، فیصل صاحب سے میں کیونکہ پہلے ان کو گرل کر چکی ہوں آپ سے آنے سے، یہ سر پچھلے دنوں میں ڈی چوک پہ سر بڑا واقعہ تھا جس میں ہمارے جو ہے رینجرز کے لوگ شہید ہوئے اور پولیس والے شہید ہوئے، اور جس میں پہلی دفعہ ایک سیاسی جو جتھا ہے جو ایسے نہیں ہوتا، وہ شیل بھی لے کے آیا تھا، وہ ٹیئر گیس بھی لے کے آیا تھا، جہاں 30-40 پولیس کے وہیکلز جلائے گئے. We need a judicial commission or something to verify these facts, because ایک طرف آپ بات کر رہے ہیں، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف بالکل مختلف بات کریے، اور بار کونسلوں کا بار ایسوسیشنوں کا مطالبہ ہے. ہاں تو اگر اس پہ کوئی کمیشن بن جائے، کوئی انویسٹیگیشن ہو جائے ٹو ڈیٹرمن فیکٹس، کوئی حرج ہے؟ نہیں ایک منٹ دیکھیں نا، یہ تو ہر چیز کو ملائن کرتے ہیں. یہاں بڑی کلیئرٹی ہے نا، انہوں نے
کہا 300 نہیں کلیئرٹی ہے, انہوں نے کہا کہ 300 لاشیں گرائی گئی ہیں, انہوں نے کہا یا نہیں کہا سر مجھے بتائیں کہ انہوں نے میرا سوال ہے, میں آپ کو جواب دینے میں بتا رہا ہوں کہ گورنمنٹ کا کیا اسٹیٹس ہے. گورنمنٹ نے ایک خاتون بات کر رہی ہے, بات تو کرنے دیں. گورنمنٹ نے ایک بلٹ سن تو لینا, گورنمنٹ نے ایک, پہلے آپ تو بتائیں. گورنمنٹ نے ایک گولی بھی نہیں ایشو کی. سر سر ویری کوئکلی, بٹ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں جنازے ہو گئے ہیں, آپ کے انفارمیشن منسٹر کہتے ہیں نہیں ہوئے, یہ کہتے ہیں 300 ہیں, پھر کہتے ہیں 12 ہیں, تو اسی لیے تو کہہ رہی ہوں فیکٹس ڈیٹرمن کر لیتے ہیں. فیکٹس آر ڈیٹرمنڈ, دے آر ناٹ سر. اٹ از دیکھیں یہاں بات یہ ہے, جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ بھی آ جائے گی تو یہ کہیں گے ہم نہیں مانتے, یہ جج غلط تھا. سر آپ کروا تو لینا, اس کے اوپر سوچا, دیکھیں میں اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ پارلیمنٹری کمیشن بنا لیں. میں اس کو رد نہیں کرتا اس بات کو, لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو ساری چیزوں کو ملائن کرنا چاہتے ہیں. ان سے پوچھیں کہ جب انہوں نے 300 سے یہ 12 پہ آ گئے, پہلے معافی تو مانگیں کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا, ہم نے پروپیگنڈا کیا تھا, ہمارے پاس کوئی سچی چیز انفارمیشن تھی. یا رانا ثناء صحیح بول رہے ہیں؟ کیا کہا ہے رانا ثناء صاحب کہتے ہیں کہ جنازے اٹھے ہیں, اور عطا طارر صاحب کہتے ہیں کوئی بھی نہیں ملا. نے کہا کہ حکومت اپنا وہاں پہ شاطیں کر کے, نہیں اچھا میری بات سنیں, اگر کسی اگر جنازے اٹھے نہیں کہ وہ اگر نہیں سن لینا, اور معتبروں کے معتبر ہیں, اگر جنازہ اٹھا ہے اور یہ کہتے ہیں ان کے بقول 8 اٹھے یا 12 اٹھے, رانا ثناء بھی کہتے ہیں, میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر اٹھے ہیں تو انہوں نے کیا ان کی کوئی ایف آئی آر کٹوائی ہے, انہوں نے کوئی میڈیکل کروایا ہے؟ ان کے پاس پوری حکومت ہے, پورا صوبہ ہے, وہاں انہوں نے جا کے انہی کی ذمہ داری. بہت بہت شکریہ. جس کی ہلاکت ہوئی ہے اسی نے ایف آئی آر کٹوانی.